ہم سے پہلی جو امتیں تھیں تو کسی پر جو ہے فرشتے عذاب کی وعید نازل لے کر ہوتے تھے، کبھی کوئی عذاب، لیکن یہ وہ امت ہے کہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہی نازل ہوتے ہیں۔ کبھی رمضان آ رہا ہے، کبھی لیلۃ القدر آ رہی ہے، کبھی شعبان آ رہا ہے، کبھی رجب، اور یہ خصوصی طور پر یہ جو رمضان ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کا مہینہ تھا اور رمضان آنے والا تھا، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کیا اور فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وما تستقبلون، تمہیں پتہ ہے کیا آنے والا ہے؟ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کی یا پھر کوئی غزوہ، کوئی جنگ یا کوئی دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، کوئی جنگ آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ رمضان آنے والا ہے، اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے، فرمایا ان اللہ تعالی یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، فرمایا کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کے اندر تمام اہل قبلہ کی، تمام قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، بڑھ کر مقدر اعظمہ سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ تو اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ مہینہ ایک ایسی نعمت ہے کہ سارے سال کے، بلکہ ساری زندگی کے ہی کہہ لیں، جو غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ ایسا ایک مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس میں آپ معاف کروا سکتے ہیں۔ اس میں یہ جو موقع ہے، یہ اپرچونٹی اور کسی امت کے لیے نہیں تھی، یہ صرف اس امت کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امت سے خاص محبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو امت ہے، اس سے اللہ کی خاص محبت ہے، اور اس محبت کی ایک وجہ ہے، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں نا، وہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم اللہ کی محبوب امت ہے، ہمیں اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم ہیں اللہ کے محبوب بندے، ہم ہیں اللہ کے بیٹے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے محبت کو رد کیا، اور رد بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبْكُم بِذُنُوبِكُم، اگر اللہ تم سے محبت کرتا ہوتا تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا؟ اس سے دو باتیں پتہ چلیں۔ ایک تو یہ بات کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ نے ان کے دعوے محبت کو رد کیا کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کی محبوب امت ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے جو وجہ بیان فرمائی، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبوب امت ہوتے تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب کیوں دیتا؟ اس کا مطلب ہے جو محبوب ہوتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اور اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ان کے دلوں میں جلوہ فرما ہیں، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یہ اس امت کے لیے وعدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ امت ہے جس سے اللہ نے محبت کا وعدہ کیا، اور بلکہ قرآن میں باقاعدہ فرما دیا کسی اور امت کو یاد رکھیے یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ انہیں کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اچھا پچھلی امتیں کہتی تھی ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ اس امت کو اللہ خود فرما رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے محبت کروں گا لیکن میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو، اور جب محبت کروں گا تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر تو غلطی نظر ہی نہیں آتی، پھر تو غلطیاں معاف ہی ہوتی ہیں۔ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ وَحَيِّنَاتٌ ذُنُوبُ الْحِبِّ وَإِنْ عَظُمَتْ، کہ محبوبوں کے گناہ غلطیاں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ محب کے دل نظر میں بالکل چھوٹی سی ہوتی ہیں۔ وَحَيِّنَاتٌ ذُنُوبُ الْحِبِّ وَإِنْ عَظُمَتْ، کتنی بڑی عظیم غلطیاں کیوں نہ ہو، جب محبت ہوتی ہے تو وہ بالکل چھوٹی سی نظر آتی ہیں۔ مَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ يُؤْتَى بِإِصرار، جب تک ان پر اصرار نہ ہو، یعنی جب تک وہ غلطی کر کے اسے تسلیم نہ کیا جائے بلکہ اس پر انسان اکڑ جائے، تو پھر یہ وہ غلطی ہے کہ جس کی معافی نہیں ہوتی۔ وگرنہ جتنی مرضی بڑی غلطی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے کیونکہ اس کو محبت ہے۔ تو یہ وہ امت ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبت ہے، اور یہ اسی محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بے شمار مواقع عطا فرماتا ہے۔ کبھی 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، کبھی شب معراج آ رہی ہے، اور کبھی رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہی آ رہا ہے، ہر رات جو ہے نا مغفرت کی سیل لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا ہے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ جو سنائی کہ پہلی رات سب تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو خاص مہینہ ہے یہ انعام ہے ہم پر، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کی نعمت سے پہلے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں مغفرت کے لیے یہ مہینہ عطا کیا ہے تو ہم اس میں مغفرت مانگیں، اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا،
فرمایا، اس میں سے ایک آمین یہ تھا کہ ایک شخص جس نے زندگی میں رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی تو وہ ہلاک ہو۔ یعنی اس سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہوگا کہ رمضان کی 30 راتیں تھیں، 30 دن تھے، 30 روزے تھے، اور ان تمام بابرکت دنوں کے باوجود اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، یا اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہلاک ہوا، آپ نے اس پر آمین کی کہ وہ ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس آتا ہے، کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا جب یہ اعلان ہوا کھیل دوبارہ ہوگا۔ ہم منظور نظر ہے نا، اسی لیے بار بار موقع عطا کرتا ہے، اچھا چلو اب معافی مانگ لو، چلو اب معافی مانگ لو، پھر رمضان آ گیا، ابھی پھر آ گیا، تو اب معافی مانگ لے، اب اپنی مغفرت کروا لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے مواقع عطا فرماتا ہے کہ ہم منظور نظر ہیں، اس کی محبوب امت ہے، اس کی محبوب بندے ہیں، اور یہ محبوب ہونا اس میں ہماری کوئی وہ جو کہتے ہیں نا، اس میں ہمارا کوئی بڑا پن نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے حبیب کی امت ہے۔ اور یہ ماہ مقدس آ رہا ہے، اس میں بہت سارے مواقع ہیں اپنی مغفرت کروانے کے۔ اس ماہ مقدس کے اندر یہ جو مغفرت سمیٹنے کے جو مختلف مواقع ہیں، جو طریقے ہیں، ان میں سے ایک جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ چیز جو پہلے ہی ہم پر فرض ہے۔ یعنی اس ماہ مقدس کی خاص بات کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو روزہ وہ چیز ہے جو ہم پر ہے فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کرنے پر آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، یعنی یہ تو آپ ایک قرض ہے جو آپ نے لوٹانا ہے۔ میں نے آپ کو 1000 روپے دیے، اب آپ مجھے وہ 1000 روپے لوٹا رہے ہیں، تو یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے بلکہ الٹا احسان تو میرا ہے، میں نے ایک عرصے تک اپنی رقم آپ کے پاس رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ احسان تو میرا ہے، نہ کہ واپس لوٹانے والے کا۔ تو یہ جو فرائض ہیں یہ سمجھے قرض ہے، یہ ادا کر کے ہم کوئی احسان نہیں کرتے کہ ہم بدلے میں کسی جزا کی امید رکھیں، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ روزے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے انعامات ذکر فرمائے ہیں، بلکہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے والے کو اللہ کی ذات مل جاتی ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اس سے بڑی جزا نہیں ہو سکتی کسی اور عبادت کی۔ دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے وکالت کریں گی، اور ایک چیز ہے روزہ، جس بندے نے روزے رکھے ہوں گے اس کے روزے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری خاطر روزہ مکمل کرنے کی خاطر سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، یہ اپنی شہوانی خواہشات سے رکا رہا، تو اے اللہ تو اس کی شفاعت فرما۔ اور پھر قرآن کھڑا ہوگا اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے نے رمضان کی راتوں میں میری خاطر جاگ کر راتیں گزاری ہیں، تو اس کی شفاعت فرما۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احادیث مبارکہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ جبریل امین ہر رات نازل ہوتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل کے ساتھ خود صاحب قرآن پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی پورا قرآن سناتے تھے ان کو۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال جو آخری رمضان المبارک تھا، آپ نے 2 قرآن کریم ختم کیے اور 2 قرآن کا دور کیا، یعنی قرآن تک مکمل ہو چکا تھا، تقریباً 2 قرآن کریم کا دور کیا۔ یہ سیدہ عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، یعنی آپ کثرت سے خرچ کرتے تھے، مانگنے والے کو عنایت کرتے تھے، جو نہیں مانگتے تھے انہیں بھی عنایت کرتے تھے۔ اور اس ماہ مقدس میں آپ کیسے عنایت کر سکتے ہیں؟ آپ سحری کروائیں، افطاری کروائیں، اور سحری اور افطاری کروانے میں جو قانون ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا نہیں ہے، اگر اس کی توفیق ہو تو اچھی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ فقط ایک لقمہ روٹی یا ایک کھجور، اس سے سستی شاید ہی کوئی چیز ہو، ایک لقمہ روٹی اور ایک کھجور، اس سے بھی کچھ سستا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کروائے گا نا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس اجر میں صرف جو کھلانے والا ہے وہ شامل نہیں ہے، فرمایا 3 لوگوں کو اس کا اجر ملے گا اور برابر ملے گا۔ پہلا وہ شخص جو صاحب خانہ یعنی جس کا خرچہ ہوا ہے، جس کے پیسوں سے کھلایا گیا ہے، اس کو ملے گا اجر۔ دوسرا وہ خاتون خانہ، وہ گھر کی خاتون جس نے وہ کھانا پکایا تھا، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور تیسرا وہ ملازم جس نے جا کر باہر دروازے پر اس کو دیا تھا۔ یہ 3 لوگ ہیں، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمد ہے اس رب کریم کی، پاک ہے وہ رب کریم کہ جس نے گھر کے ملازم کو بھی اس اجر سے محروم نہیں رکھا۔ تو فقط ایک لقمہ روٹی، ایک کھجور اور ایک گلاس پانی، ایک گھونٹ پانی، بلکہ پانی پلانے کے حوالے سے تو خیر بے شمار احادیث ہیں، اتنی فضیلت ہے اس کی کہ بیان سے باہر ہے۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات ہے، میں ایک سنن ابن ماجہ کی غالباً روایت ہے، حدیث مبارکہ پڑھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ جہاں پانی دستیاب ہو، مطلب ہم کہتے ہیں یار اتنے لوگ پانی پلا رہے ہیں تو میرے پلانے کی کیا ضرورت ہے، مطلب آلریڈی سب کو مل رہا ہے پانی تو میں پلا دوں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ حدیث سنیے، حضور نے فرمایا کہ وہ جگہ، پتہ تھا نا امت کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ جہاں پانی دستیاب ہو، عام دستیاب ہو، اگر کوئی شخص وہاں کسی کو پانی پلائے گا، رمضان میں افطار کروائے گا، تو اس کے لیے ایسا ثواب ہے جیسے کسی نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو۔
اور اگر کسی نے وہاں پانی پلایا جہاں پانی دستیاب ہی نہیں تھا، وہاں اگر کسی نے پانی پلایا تو اس کے لیے ایسا ثواب ہے جیسے کسی نے اس کو زندہ کیا ہو، یعنی وہ مردہ تھا اور اس کو زندگی بخش دی ہو، اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یار سب لوگ پلا رہے ہیں، یہ تو رمضان ہے، ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ہر کوئی افطاری کروا رہا ہے، کوئی بھوکا ہے ہی نہیں تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنے حصے کا اجر سمیٹنا ہے، تو اپنے حصے کیا خرچ کرنا ہوگا۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک تو روزہ کی ضرور پابندی کریں، اور پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، ہر روز نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، ایک دن یا 2 دن، کبھی دوستوں کو بلوا لیا دعوت پہ، ان کی افطاری کرا دی، کبھی رشتہ داروں کی، اس میں صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور افطار بھی ہو جائے گا، تو یہ اہتمام بھی ہم ضرور کیا کریں۔ اور تیسرا پھر یہ کہ اس مہینے کے اندر نوافل کی کثرت کریں، ذکر اذکار کے فرائض تو پڑھ نہیں ہیں۔ اچھا، رات کے حوالے سے ایک قاعدہ یاد کر لیں کہ جو قیام اللیل ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ساری رات جاگیں، یہ روٹین ہے ہمارے یہاں کہ رمضان المبارک میں ہم ساری رات جاگتے ہیں اور پھر دن کو وقت نکال لیتے ہیں سونے کے لیے، اور پھر یہی روٹین، مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزہ سو کر گزارا جائے، ٹھیک ہے، اور رات کو جاگا جائے جس میں ہمارا روزہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس رات کو بھی جو ہم جاگتے ہیں وہ کوئی زیادہ اچھی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، موبائل میں یا گپ شپ میں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت میں، مطلب اس طرح وقت گزاری کر لی جاتی ہے، تو یہ کوئی اچھی روٹین نہیں ہے رمضان کے حوالے سے، مطلب بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اور اس کو یوں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یقین کیجئے سال میں ایسا وقت نہیں آتا، ابھی آپ کو بتا دیا کہ کتنی فضیلت ہے اس ماہ مقدس کی۔ تو ایک تو یہ چیز کہ رات سونا ضرور ہے، کیونکہ سوئے بغیر قیام اللیل کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، جو ہے نا رات قیام کرنا، تو رات جاگنے کی فضیلت ہے، اٹھ جاگنے کی، سوئیں گے تو جاگیں گے نا، اگر سوئیں گے ہی نہیں تو وہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ ساری رات جاگے، بس ٹھیک ہے عبادت کی، اچھا ہے رمضان مبارک میں عبادت کی، لیکن وہ جو رات کا جاگنا ہے نا، سورۃ المزمل میں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا ناشئۃ اللیل، رات کو جاگ اٹھنا، یہ ہے نفس کو وطئن، نفس کو روند کے رکھ دیتا ہے رات کے وقت جاگ اٹھنا، وہ اقوام قیلا۔ تو اس لیے جو فضیلت ہے قیام اللیل کی وہ یہ ہے کہ آپ کچھ دیر سو لیں اور پھر جاگیں، پھر جاگ کر کوئی اپنے اوراد و اذکار کریں، کوئی نوافل کی توفیق مل جائے، قرآن کی تلاوت کر لیں، اور پھر سحری کریں، پھر نماز پڑھیں، اور پھر کچھ دیر اگر ممکن ہو تو اپنے ذکر اذکار نہیں تو آرام کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں۔ یہ معمول کریں کوشش، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ رات کچھ دیر سوئیں ضرور، بے شک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سو لیں، اور اس کے بعد آپ بیدار ہوں اور پھر اپنے معمولات زندگی جو ہیں اس کو ترتیب دیں۔ اور دن کا زیادہ حصہ سو کر گزارنا بھی کوئی زیادہ اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ روزہ جو ہے نا، روزے کے اندر جو روزے کے ظاہری فوائد ہیں ان میں سے ایک یہ بھوک پیاس برداشت کرنا، اور یہ چیزیں شامل ہیں، کیونکہ جو بھوک ہے وہ بھی نفس کے لیے سب سے مشکل ترین چیز ہے، نفس کو وہ بھی مارتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بھوک تو برداشت کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو الٹا کام کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہم اتنا کھاتے ہیں جتنا عام دنوں میں نہیں کھاتے۔ آپ عموماً دیکھیں کہ رمضان کے بعد ہم لوگ کمزور ہونے کے بجائے زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہم فروٹ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، چکنائی زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، مطلب کھانا ہی زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ہمارے اندر سے وہ روزے کی ایک وہ ہمیں حاصل ہو فوائد، وہ تو ہوتے ہی نہیں، الٹا ہم زیادہ فیٹس لے رہے ہوتے ہیں، زیادہ ہم جو ہے نا کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں کھانا، تو یہ روزے کا ایک ظاہری مقصد تو فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو بھوک پیاس کچھ فیل ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ یہ سارا دن سو کر گزارنا یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اگر جاگ بھی رہے ہیں تو ایسی ایکٹیویٹیز میں گزارنا، مثال کے طور پر کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس کا بظاہر گناہ تو نہیں ہے لیکن وہ لا یعنی کام ہے، وہ لا یعنی کام بھی سمجھیں کہ مثال کے طور پر باہر ایک شخص ہے، وہ لاکھوں روپے بانٹ رہا ہے، اب میں یہاں بیٹھا رہوں، اگر وہ نہ بانٹ رہا ہو تب بھی میں یہاں بیٹھا رہوں تب کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ بانٹ رہا ہو اور میں یہاں بیٹھا رہوں اور جا کر اس سے نہ لوں تو پھر یہ میری اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ صرف میں نے یہاں سے اٹھ کر جانا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے یہ کام یہاں بیٹھے رہنا برا نہیں ہے، مطلب ویسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ کرنا، یا آپ نے ٹی وی پر کچھ میچ دیکھ لیا، کچھ بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو روٹین میں ایسی بری نہیں ہے، کھیل کود، لیکن اس ماہ مقدس کے اندر اگر آپ وہ اس ایکٹیویٹی میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بجائے ہم قرآن پڑھ سکتے تھے، ہم کوئی استغفار کر سکتے تھے، یا کوئی ایسا عمل کر سکتے تھے کہ جو اس وقت کے علاوہ ہم کسی اور میں نہیں کر سکتے، یعنی باقی پورا سال میں رمضان تو نہیں ہوگا نا، یہ رمضان کی برکت نہیں ہوگی، میں نے ایک دفعہ استغفار کیا یا میں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، مجھے 70 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے کی نیکی، حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہیں، اور ایک حرف آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئیں، تو اگر یہ رمضان میں پڑھا ہو تو پھر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کئی گنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کو یہ ضائع کرنے کا نہیں ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو بڑا ہی مقدس مہینہ اور بہت بڑا موقع ہمارے پاس یہ آنے والا ہے زندگی میں ایک مرتبہ پھر، اس سے پہلے ہمیں کسی نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، اب آپ کو بتایا جا رہا ہے۔
یہ مہینہ آ رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے. ویسے تو ابھی بھی نہیں ملا، ہماری زندگی ہوگی ہمیں ملے گا، تو پھر اس کا ایک ایک دن ہم اس طرح گزارے کہ شاید یہ دن دوبارہ نہ ملے ہمیں. ہر دن ایسے گزارے کہ شاید اگلے دن رمضان کا اگلا دن ہمیں نہ ملے. ٹھیک ہے، تو اس دن کو ایسے گزارے کہ اس دن میں ہم استغفار کریں، اپنے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں پر معافی مانگے، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس ماہ مقدس کی تیاری ہم ابھی سے اس نیت کے ساتھ جو ہے نا وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کو بھرپور انداز میں ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے. ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں. اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین.